TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा के दारुल हुकूमत में लाजमी वैक्सीनेशन की हिदायत के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज जोर पकड़ गया है, जिसमें वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इसे फौरी बंद करने को कहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में गुज़िश्ता 10 दिन से जारी ट्रक ड्राइवरों के एहतजाज से निमटने के लिए एमरजेंसी की मज़ीद पाबंदियां नाफिज कर दी गईं। कनाडा के दारुल हुकूमत में लाजमी वैक्सीनेशन की हिदायत के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज जोर पकड़ गया है, जिस पर वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इसे फौरी बंद करने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑटावा में जारी वैक्सीनेशन मुखालिफ एहतजाज पर हाउस ऑफ कॉमन्स में एमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जहां वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज मुल्क की मईशत, जमहूरियत और आम शहरियों के लिए मसाइल खड़े कर रहा है। इसे फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ओटावा में जारी एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए तैनात पुलिस पर रोज का खर्चा $10,08,000 से लेकर $20,02,000 तक आ रहा है। वजीर बराए तहफ़्फ़ुज़ आमा मार्को मेंटस्नो का कहना था कि मुज़ाहरे को काबू में रखने के लिए रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने मजीद कमी की दरख्वास्त भी कर दी है। दूसरी जानिब पीर को ओटावा की कौंसिल ने अक्सरियती वोट से यह फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की जाए कि पुलिस अफसरान को मुज़ाहरे की निगरानी से छूट दी जाए ताकि वो दीगर आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर दोबारा तवज्जो दे सकें। हुक्काम ने ट्रक ड्राइवरों के एहतजाज को पसपा करने के लिए ईंधन फराहमी भी रोक दी है। ताहम ओटावा समेत कनाडा के दीगर शहरों में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो गई है। इस वक्त ओटावा में कारोबारी जिंदगी मअतल है। मुकामी लोगों ने ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ 9.8 मिलियन हर्जाने का मुकदमा भी दायर कर दिया है। सरहद के आर पार जाने वाले ट्रकों के लिए लाजमी करार दिए गए मैंडेट के खिलाफ एहतजाज में ट्रक ड्राइवर शहर की सड़कों और गलियों में हॉर्न बजा रहे हैं, जिसकी वजह से रिहायशी मोहल्लों के लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। कनाडा की अपोजिशन जमात के सरबराह के तौर पर कंजर्वेटिव अरकान की जानिब से बड़े पैमाने पर पियर पॉलिवर की हिमायत की जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव रुकन पार्लियामेंट पियर पॉलिवर की पार्टी की क़यादत का इंतखाब लड़ने और कनाडा के अगले वज़ीर आज़म बनने के ऐलान की पार्लियामेंट के साथ ही टोरी अरकान की तरफ से वसी पैमाने पर तायीद की जा रही है। टोरीज के फाइनेंस नक़ाद पॉलिवर पहले उम्मीदवार हैं। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते अरकान पार्लियामेंट की जानिब से एलन ओटोल को इस ओहदे से बाहर करने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा के आला मुकाम के लिए अपनी बोली का आगाज किया था। ओटावा के इलाके के रुकन पार्लियामेंट की हिमायत का वादा करने वालों में वफाकी कंजर्वेटिव काबीना के साबिक वजीर जॉन बैरेट भी शामिल हैं। एक इंटरव्यू में बैरेट ने कहा कि पॉलिवर में बहुत मजबूत रहनुमा बनने की खसूसियात हैं, लेकिन टूटी फूटी कंजर्वेटिव पार्टी को मुत्तहिद करना एक चैलेंज होगा। हफ्ते की शाम सोशल मीडिया पर जारी होने वाली 3 मिनट की वीडियो में पॉलिवर ने कंजर्वेटिव पार्टी का नाम या क़यादत के मुकाबले का जिक्र नहीं किया और सिर्फ ये कहा कि वो वजीर आज़म की हैसियत से ये काम चाहते हैं। बुध के रोज एक वोट में कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट की जानिब से माजूल किए गए ओटोल की जगह लेने की दौड़ जारी है, जिसकी वजह से हजारों नई रुकनियत के फॉर्म फरोख्त हो चुके हैं। ओटोल की क़यादत के खिलाफ गुस्सा कई महीनों से भड़क रहा था, जो सितंबर के मायूस कुन इंतखाबी नताइज से मजीद भड़क उठा था। कंजर्वेटिव्स ने 2019 के इंतखाबात में शिकस्त के मुकाबले में मुल्क के अहम इलाकों में कई सीटें खो दी। बैरेट ने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी को मजीद टोरीज को बेंच से दूर करने और खेल में वापस आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में हमने 5.5 लाख वोट कमाए थे। उन्होंने मजीद कहा कि हम उन लोगों को वापस लाना चाहते हैं। कनाडा के ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 10,56,149 तक जा पहुंची है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 31 करोड़ से तजावुज़ कर गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 31,40,025 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 34,847 हो गई। मुल्क भर में 29,42,341 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कनाडा के ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 10,56,149 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 11,836 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद
8,83,192 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 13,496 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 5,08,051 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,673 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 3,33,925 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,707 ہے۔ ٹیپو سلطان کے دیس کی بہادر بیٹی مسکان کے نعرہ تکبیر کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ پاکستان اور بھارت میں اللہ اکبر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، اور سوشل میڈیا پر پاکستان اور بھارت کی کئی نامور شخصیات نے حجاب پر پابندی کے خلاف آواز اٹھائی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں حجاب کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ انتہا پسند جماعت بی جے پی کے اسٹوڈنٹس ونگ کے کارکنوں نے کالجز میں غنڈہ گردی شروع کر دی، باحجاب لڑکیوں کو ہراساں کرنے کی کوشش بھی کی، جبکہ نڈر مسلم طالبہ نے غنڈوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا۔ نریندر مودی کے دیس میں مسلمانوں پر زمین تنگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاست کرناٹک میں باحجاب طالبات پر کالجوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ایک نڈر لڑکی حجاب پہن کر کالج میں داخل ہوئی تو بی جے پی کے غنڈے اس پر ٹوٹ پڑے۔ نہتی لڑکی نے انتہا پسندوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اپنی بچیوں کی حمایت میں کرناٹک کی خواتین بھی باہر نکل آئیں اور انتہا پسند ہندوؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیڈر اسد الدین اویسی نے نعرہ تکبیر بلند کرنے والی لڑکی کو خراج تحسین پیش کیا۔ دن بھر بی جے پی کے غنڈوں کی غنڈہ گردی جاری رہی۔ جب میڈیا کے کیمرے پہنچ گئے اور بات پھیلنے لگی تو پولیس بھی حرکت میں آ گئی۔ مسلم طالبات کا کہنا ہے کہ وہ دہائیوں سے حجاب پہن کر کالج آتی ہیں، اب انتہا پسندوں کے ڈر سے وہ اپنے حجاب نہیں اتاریں گی اور ہر میدان میں مقابلہ کریں گی۔ نعرہ تکبیر بلند کرنے والی لڑکی مسکان نے کہا کہ اسائنمنٹ دینے آئی تھی، مجھے کالج میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ ہندو انتہا پسندوں کے نعروں کے جواب میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ مسکان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک حجاب کی اجازت نہیں ملے گی احتجاج جاری رکھوں گی۔ غنڈہ گردی کرنے والوں میں 90% کالج کے باہر کے لوگ تھے۔ ہماری ترجیح ہماری تعلیم ہے، کپڑے کے ایک ٹکڑے کے پیچھے وہ ہمیں تعلیم کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بھارت کے تعلیمی اداروں میں حجاب کا تنازع شدت اختیار کرنے کے بعد کرناٹک میں اسکول اور کالج 3 دن کے لیے بند کر دیے گئے۔ جمعیت علماء ہند نے بھارتی ریاست کرناٹک کے کالج میں انتہا پسند جتھے کے سامنے ڈٹ جانے والی طالبہ مسکان خان کے لیے انعام کا اعلان کر دیا۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی نے طالبہ مسکان خان کے لیے 5 لاکھ بھارتی روپے انعام کا اعلان کیا۔ دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ نریندر مودی کے بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خوفناک ہے۔ بھارتی معاشرہ غیر مستحکم قیادت میں تیزی سے زوال پذیر ہے۔ حجاب پہننا کسی بھی دوسرے لباس کی طرح ذاتی پسند ہے۔ شہریوں کو حجاب کے انتخاب میں آزادی ہونی چاہیے۔ ٹیپو سلطان کے دیس کی بہادر بیٹی مسکان کے نعرہ تکبیر کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ پاکستان اور بھارت میں اللہ اکبر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، اور سوشل میڈیا پر بھارت کی کئی نامور شخصیات نے حجاب پر پابندی کے خلاف آواز اٹھائی۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں حجاب تنازع پر مسلمان طالبہ مسکان کے نعرہ تکبیر کی گونج سوشل میڈیا پر بھی سنائی تھی۔ ٹیپو سلطان کے دیس کی نڈر لڑکی نے پوری دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے لکھا کہ لڑکیوں کو حجاب کی وجہ سے اسکولوں سے نکالنا خوفناک ہے۔ مسلمان خواتین کو دیوار سے لگانے کا رویہ ترک کرنا ہوگا۔ بالی ووڈ اداکارہ پوجا بھٹ نے لکھا کہ بھٹکی ہوئی نسل کا ایک بڑا حصہ نفرت کی بھیٹ چڑھ چکا ہے۔ اپنی کمزوری کو ظلم سے چھپانے کی کوشش کرتے یہ لوگ انسانوں کی توہین ہیں۔ بھارتی صحافی رانا ایوب نے لکھا کہ حجاب پہنے ایک عورت کے خلاف ہزاروں سنگھی، امید ہے دنیا اس نفرت کو دیکھ رہی ہوگی جو اس ملک نے مسلمان عورتوں کے خلاف برپا کر رکھا ہے۔ اداکارہ سوارا بھاسکر نے بی جے پی کے غنڈوں کے طرز عمل کو شرمناک قرار دیا۔ یوکرین کی حمایت میں امریکہ کی افواج پولینڈ کی سرحد پر پہنچ گئی۔ برطانیہ نے بھی مزید 350 فوجی پولینڈ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ یوکرین کی حمایت میں امریکہ کی افواج پولینڈ کی سرحد پر پہنچ گئیں۔ برطانیہ نے بھی مزید 350 فوجی پولینڈ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ ماسکو میں فرانسیسی اور روسی صدور کی ملاقات میں یوکرین کے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا گیا۔ یوکرین کی سرحد پر عسکری سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔
امریکی افواج کا پہلا دستہ متعدد طیاروں میں پولینڈ پہنچ گیا۔ طیاروں میں بڑی مقدار میں جنگی ساز و سامان بھی پولینڈ پہنچا دیا گیا۔ صدر بائیڈن نے 3000 فوجی پولینڈ بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ میجر جنرل کرسٹوفر پولینڈ میں امریکی افواج کی کمان کریں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی فوجیوں کو لے کر مزید طیارے جلد پولینڈ میں اتریں گے۔ برطانیہ نے بھی مزید 350 فوجی پولینڈ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی وزیر دفاع کے مطابق 100 برطانوی فوجی پہلے ہی پولینڈ کی سرحد پر موجود ہیں، جو یوکرین پر ممکنہ روسی حملے کی صورت میں نیٹو ممالک کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے۔ ماسکو میں فرانسیسی صدر میکرون اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے یوکرین کا تنازع مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے متاثر افراد کی تعداد 7,85,56,193 ہو گئی ہے، جبکہ 9,32,443 افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کیسز کی تعداد 40 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ دنیا بھر میں کرونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 57,85,076 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 40 کروڑ 18,48,214 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 32 کروڑ 15,84,365 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد 7,85,56,193 ہو گئی ہے، جبکہ 9,32,443 افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 4,24,10,976 سے زائد ہو گئی، جبکہ 5,05,308 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 89,211 تک جا پہنچی، جبکہ کیسز 1,24,46,111 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 69ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,959 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 7,15,974 تک جا پہنچی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔